Democracy in real life is never an easy business, including in Pakistan today, as we are fully in pre-election mode. The European Union retains the hope and, indeed, the expectation, given GSP+, that as the democratic election process rolls out this year, as foreseen in the Constitution, all involved demonstrate their commitment to democracy by holding themselves and others to the rule of law and human rights, including the freedom of expression. Thank you for giving me this opportunity to address you today, and happy birthday to this august House of Democracy. Thank you. Thank you very much, Madam Ambassador. I would request the Honorable Ambassador of the European Union to please come forward and receive a memento from the Honorable Chairman Senate. Thank you. Honorable Senator Mushtaq Saab, sir, kindly आप आके अपना मेडलियन रिसीव करें. Now I request the Ambassador of South Africa, High Commissioner of South Africa, to address to the House, please. Honorable Speaker, His Excellency Muhammad Sanjrani, honorable members of the National Assembly and the Senate, Excellencies, distinguished guests. I am particularly honored to stand here before you and in this august House to participate in the Jubilee celebrations of its existence. It is indeed my singular honor to stand here on the shoulders of Nelson Mandela, the former president of South Africa, who addressed this House and the National Assembly in a joint sitting 24 years ago. Excellency, Honorable Speaker, since the first recorded parliament in history in the 1200s, a lot has happened with these institutions. Many a times, these institutions enacted laws that were detrimental to mankind. As well, as we all know, some, and at times, they endorsed colonization, slavery, racial segregation, and oppression of others. They have endorsed the plundering of resources of others to the benefit of the powerful. They have as well played a positive role, Chairperson, in promoting human development, freedoms, and a better world in general. Much more liberal constitutions have been promulgated by parliaments. In this regard, it is worth learning about the evolution of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The golden thread in all constitutions of Pakistan is the quest for freedom and equality. We are particularly thankful for the pronouncements that 1973 Constitution made with regard to fundamental human rights in Chapter 1. This chapter encouraged all of us, including South Africa, to view this noble ideal as achievable. Honorable Speaker,
On the basis of the above, I am convinced that it was this Parliament and this House that endorsed many domestic and foreign policies that supported independence struggles of the African continent in general. It is this Parliament, this House, that endorsed the plethora of United Nations resolutions that eventually criminalized racial discrimination policies of apartheid South Africa in particular. It is because of the work of this House and Parliament that former and late President Nelson Mandela decided to visit Pakistan twice. He addressed this House and the National Assembly in a joint sitting, and through it, thanks the people of Pakistan for this unwavering support. Africa is grateful to the contribution of Pakistan in silencing the guns in that continent, the continent of the future, so that we can focus on development. Had it not been for this Parliament, this House, the sacrifices made by women and men of Pakistan armed forces, the achievement of the noble goal of peace would be a pipe dream. It is for this reason that Pakistan should move forward to establish strong and deep economic and trade relations with Africa. It is only prudent to participate in Africa's development agenda. We thank this institution for supporting the Look Africa and Engage Africa policy. Honorable Chair, when I arrived here in 2020, unfortunately, it was just before the devastating coronavirus came, just before. I could hear the groans of the Pakistanis yearning for cricket games to come back in their country. Thanks God that happened in 2021. And I'm proud that we were the first national team that came to Pakistan to sort of make a break to that drought of cricket games. Anyway, we decided to lose because we didn't want to come and beat hosts in their house. And somebody said to me, Chairperson, well, on the return game, we beat you again. But you were visitors, so thank you. We decided not to do anything bad to visitors. I am dreaming, Chairperson, of helping to organize a young amateur team of cricketers before my tenure is over, to go to South Africa and play young amateur from the poorest of the poor, just to give them a dream, to think beyond their villages, to think beyond Pakistan, know the world. That is just besides looking at the people-to-people relations of the future. And I don't just hope, I know that this House will support that, will endorse that program. The last point I want to make, Chair, is to really congratulate Pakistan, people of Pakistan, this House in particular, and say happy birthday to this House. Thank you very much. Thank you very much, His Excellency. I request the Excellency, Ambassador of High Commissioner of South Africa, to please come over and receive a memento, special memento from the Chairman. अभी मैं
فارمر سینیٹر جاوید عباسی صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین. ٹائم کا خیال رکھ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کی عادت کا. جناب چیئرمین, میں آپ کا اس لیے بھی بڑا مشکور ہوں, بہت آپ کی مہربانی کہ آپ نے سینٹ کی گولڈن جوبلی کی تقریب کا انعقاد کیا ہے, اور میں آپ کی ٹیم کا اور سینٹ سیکریٹریٹ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں یہ پہلی دفعہ روایت ڈالی ہے کہ نہ صرف اس سوسائٹیز کے باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی آپ نے بلایا ہے, سابقہ سینیٹرز کو بھی آپ نے موقع دیا ہے کہ وہ بھی آئیں اور اسی ہاؤس میں بیٹھ کر بات کریں. اور یہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ری یونین بھی تھی کہ جب ہم یہاں آج آئے ہیں, اس ہاؤس میں 6 سال ہم رہے ہیں, ہم نے اس ہاؤس سے سیکھا ہے, آپ سے سیکھا ہے, باقی سینیٹر صاحبان سے سیکھا ہے, اور اس کے لیے آپ کا اس ہاؤس کا کہ تمام جتنے بھی سینیٹر صاحبان اور سینٹ سیکریٹریٹ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس گولڈن جوبلی کا انعقاد کیا ہے. میرے ساتھ یہ ضرور زیادتی ہوئی تھی کہ جب سینٹ کا آخری سیشن ہو رہا تھا تو مجھے شاید اس وقت خطاب کا موقع نہیں ملا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ وقت بھی آج ہی مجھے عنایت کریں. بڑی مہربانی, انشاءاللہ پھر کبھی. وہ چونکہ اس لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ سینٹ کا آخری 2 دن آپ کے حکم کے مطابق میں نے پریزائڈ کیا تھا, اور پھر یہ سینٹ کا آخری جو دن تھا وہ اس میں مجھے موقع ملتا. اگر وہ موقع مل جاتا تو میں آج شاید وہ باتیں نہ کرتا, اس دن کر جاتا, لیکن اگر آپ حکم کریں تو مجھے آج یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ بڑی مہربانی, آج بس گولڈن جوبلی تک محدود رکھیں. تھینک یو جی. اس دن آپ نے چیئر کیے, اس سے بڑی اور کیا آنر ہو سکتی ہے. تو اگر پھر صرف اتنی ہی بات کرنی ہے تو میں سر جناب چیئرمین آپ کا بہت مشکور ہوں, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. اس سینٹ سے ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی ہے. بہت آج یقیناً میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں کھل کے بات کروں اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہیں جو آپ کے اور اس ہاؤس کے سامنے رکھوں, لیکن اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے ایشو ہے, باقی ساتھی بھی ہیں آپ کے جی. تو بہت مہربانی جناب چیئرمین کہ آپ نے موقع دیا, بہت شکریہ, بہت مہربانی جناب. جاوید عباسی صاحب, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آ کے اپنا اسپیشل مومنٹو لیں چیئرمین صاحب سے. اب میں گزارش کرتا ہوں ثنا بلوچ صاحب سے کہ وہ بھی 2 منٹ میں اپنی تقریر کا اختتام کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ثنا بلوچ صاحب کا مائک آن کریں جی پلیز. آواز آ رہی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to congratulate to you and your team. جو آپ لوگوں نے سینٹ کے گولڈن جوبلی کے حوالے سے یہ تقریبات منعقد کی. I've been part and parcel of this house starting from 2003 till 2008. Though I spent 3 years in exile, I wasn't able to express my opinion and represent my province in a true sense during that very difficult period when General Musharraf was in charge of this country. جناب چیئرمین, میں اس ہاؤس میں جب 2003 کے بعد 2006 تک جب اس ہاؤس میں ہم رہے, میں نے 2 چیزیں محسوس کیا. I've been part and parcel of the National Assembly. I was member National Assembly. I was the youngest member of National Assembly. Now I'm member Provincial Assembly in Balochistan. So I have the experience of working in different environments. اور پارلیمنٹ کے تمام جو ادارے ہیں ان سب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. آج 70 سال 72 سال کا پاکستان ہے اور 50 سال کی ہماری پارلیمنٹ ہے. 1971 کا ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے. ہمارے
जिस वक्त में जिस हैद में पाकिस्तान का क़याम हुआ उस वक्त में तकरीबन 10-12 के करीब ममालिक आज़ाद हुए, उनमें 22,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल छोटा सा इजराइल भी है, और मलेशिया, सिंगापुर या इंडिया, किसी भी मुल्क की मिसाल ले ले, 10-15 ममालिक हैं। अगर आप पाकिस्तान का तकाबुली जायजा लेंगे, अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन इन ममालिक के साथ करेंगे, तो बदकिस्मती से शायद हम इन कौमों की तरक्की और तरवीज के जो रफ्तार है उसमें सबसे पीछे रह गए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे बड़े पार्लियामेंट को या हमारे यहाँ आहीन को वो अहमियत और हैसियत नहीं दी गई। आज मुल्क के अंदर जो भी हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मसाइल थे, मैं 2004 में आई वॉज द फर्स्ट मेंबर टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू अबॉलिश द कंकरेंट लिस्ट, जब बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत मखदूश होते जा रहे थे। तो 2004 में जब मैंने कंकरेंट लिस्ट के खात्मे का बिल इस असेंबली में सेवान में पेश किया, तो मोहतरम वसीम सज्जाद साहब, मैं समझा शायद इस दफा उधर मौजूद होंगे, लेकिन वहां पे नहीं है, तो वो वस पड़े मुझ पे कि बलूचिस्तान से 2 नशिस्तें जीत के आने वाले आहीन के अंदर 47 सब्जेक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में उस वक्त जो सूबों को इख्तियारात नहीं दे, इसके खात्मे की बात करते हैं। तो मैंने उस वक्त कहा था कि जनाबे वाला, जो बात मैं पार्लियामेंट तक ले आया हूं वो आप कोशिश न करें कि वो पहाड़ों तक चली जाए। लिहाजा 2004 में अगर कंकरेंट लिस्ट का खात्मा होता, 18वीं तरमीम जो 2010 में आई वो 2004 और 2005 में आता, तो बलूचिस्तान में नवाब अकबर खान बुगटी का खून नहीं बहता। बलूचिस्तान में ये जो मायूस नौजवान हैं ये हथियार उठाकर पहाड़ों पर नहीं जाते। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो माएं आंसू बहा रही हैं, ये लापता अफराद और इंसानी हकूक का मसला पैदा नहीं होता। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़े फख्र के साथ हम कहते हैं पाकिस्तान एज अ वेरी comprehensive, detailed constitution, but unfortunately this parliament and all institutions have been failed to implement that constitution. The article, starting from article 8 to 28, guarantees the fundamental rights. और आपका चैप्टर 2 पार्ट 1 का चैप्टर 2 है, तो जनाबे वाला 8 बुनियादी इंसानी हकूक के आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक हम इंसानी हकूक की एक भी चीज की पाबंदी आज पूरे पाकिस्तान में नहीं करवा सके। बलूचिस्तान इज अ, वो क्या कहते हैं कि लेफ्ट बिहाइंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, उसको तो कोई सोचता भी नहीं है, उसके बारे में देखता भी नहीं है, मीडिया भी उसके बारे में बात नहीं करती। ना वहां के आंसू, ना वहां का खून, ना वहां के पसीने, मां सिवा उसकी चंद एक दौलत जो है लोगों के सामने शायद मीडिया पर आ जाती है। तो जनाबे वाला, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड टू दिस हाउस कि आप लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी फराहम किया। यस्टरडे देयर वाज अ डिस्कशन कि जी 18वीं तरमीम में 100 के करीब अमेंडमेंट्स हुई हैं। माय ऑनरेबल कोलीग सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी बात की है। टेल मी, none of the, we have been failed, the parliament has failed to implement that articles, that guarantees which have been provided in the constitution and later on in the 18th amendment. आर्टिकल 158 की बात करें, चाहे गैस की फरामी का हो, आर्टिकल 160 नेशनल फाइनेंस कमीशन 10 साल से 15 साल से अभी तक नहीं हो पा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसी तरह बाकी जितने भी आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं वो इस पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, वो इस पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पर अमल दरामद किया जाए। मैं ये समझता हूं कि कल एक तजवीज सर, मैं जस्ट आई विल टेक 1 minute एंड कंक्लूड। कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़ी अच्छी बात की। द प्रोविंसेस एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव शुड बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी कि वो यहां आए और सेनेट के अंदर हर साल में एक दफा अपने तहफ्फुजात का इजहार करें। और सेनेट को बिलखुसूस, हम ये समझते हैं कि हाउस ऑफ द फेडरेशन है, बट सेनेट के पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, सेनेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन के इख्तियार नहीं है। इट्स अ डिबेटिंग सोसाइटी। आई सर्व देयर, आई हैव वन ऑफ द, अपनी लाइब्रेरी में जाएं, मोस्ट ऑफ दिस वी डिस्कस्ड अबाउट एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जितनी भी हमारे हकूक के बारे में बात की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको एक डिबेटिंग सोसाइटी की बजाय इसको एक अकाउंटेबिलिटी का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि अगर सूबों से रेजोल्यूशंस आते हैं, सूबों के अंदर आंसू बहते हैं, सूबों के अंदर इस वक्त बलूचिस्तान का तनाजा सबसे प्रेसिंग इशू है बलूचिस्तान पाकिस्तान का। इट्स हाफ ऑफ पाकिस्तान। 347,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू बलूचिस्तान। आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान में इस वक्त 20 साल से, इट हैज बीन 2 decades, बलूचिस्तान इज ब्लीडिंग, बट दिस पार्लियामेंट हैज बीन फेल्ड कि वो बलूचिस्तान के इस तनाजे को डिसेंटली, डेमोक्रेटिकली और इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के तहत बलूचिस्तान के मसले को हल करे, ताकि आप पाकिस्तान की तरक्की
हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम के बगैर नामुमकिन है। क्या बलोचिस्तान में अदम इस्तेकाम रहे पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा? क्या सिर्फ हमारे गैस से, हमारे सोने और चांदी से आप तरक्की करेंगे? Thank you very much, sir. Thank you very much, Mr. Chairman. And I would like to thank you once again, and would like to request you and this honorable house कि आप हर साल उन सूबों से लोगों को बुलाया करें और उनकी बात सुने, ताकि आप लोग सेनेट की पॉलिसियों को मुरत्तब करते हुए जो एक नेशनल फीलिंग्स है, नेशनल एस्पिरेशंस हैं, वो कम से कम इस वक्त मौजूद रहे। थैंक यू वेरी मच, मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू। सनाउल्लाह बलोच साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना मोमेंटो चेयरमैन साहब से हासिल करें। थैंक यू। Now I request His Excellency Ambassador of Kingdom of Jordan to please give his remarks. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. Honorable Chairman of Senate, Mr. Muhammad Sadiq Sanjirani, respected parliamentarian, respected colleagues, members of diplomatic corps, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's a great pleasure and honor to have the chance to speak today in this auspicious occasion and this special day. I extend my sincere congratulations to the leadership and people of Pakistan on this glorious occasion, as the blessed journey of the Council began in accordance with the vision of wise leadership that laid the founding stone of this edifice to present the will and participation of the loyal Pakistani people in managing the affairs of their country. قال تعالى في محكم كتابه وأمرهم شورى بينهم صدق الله العظيم. This is an evidence of the importance of shura in Islam, which Allah subhanahu wa ta'ala has made a way of life and a way to run the affairs of the country. Therefore, the system of governance were derived from our true religion and confirmed by the permanent constitution. As regards to our relation, I feel happy to say that our two countries enjoy brotherly relations within the Islamic sphere, based on solid foundation of mutual respect and joint cooperation on the political and military aspects, where continuous political consultation and constant meetings between the two leadership of the states focuses on coordinating political views and efforts bilaterally and multilaterally in respect of major regional and international developments and issues. The leadership and people of Jordan have been following the development in Pakistan with keen interest. We fully appreciate the efforts to maintain stability and prosperity in the region and the world as a whole. And as the world is transforming, encountering multi-international challenges such as climate change, food insecurity, earthquakes, and energy crisis, that created an environment which demands deep partnerships and adaptability. Based on our mutual interest and ambitions, we must work together as international community to overcome these challenges. With these words, Excellencies, ladies and gentlemen, I once again congratulate you on this occasion. May Allah bless Pakistan with peace, security, and prosperity. Thank you. Thank you very much, Excellency. Your Excellency, I would request you to kindly come over and receive your memento from the chairman. दूसरा अनाउंस भी करें सेक्रेटरी साहब. A brief announcement for our guests from the diplomatic corps. Refreshments are available in the left lobby. If anyone feels like he can, move, and our ushers will guide you there. Please feel free.
Now I request His Excellency Ambassador of Palestine to please give his remarks to the House. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. معالي الأخ الكبير رئيس مجلس الشيوخ محمد صادق صنجراني المحترم، أصحاب المعالي السيدات والسادة أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الجمعية الوطنية البرلمان، أصحاب السعادة الزملاء السفراء، ممثلي الدول المعتمدين في باكستان، السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لشرف كبير أن أكون بينكم وأن أشكركم على هذه الدعوة الكريمة الطيبة. ويشرفني أن أتقدم بالتهنئة بهذا اليوم العظيم، يوم اليوبيل الذهبي لمجلس الشيوخ الباكستاني، وأتشرف أن أنقل لكم تحيات وتهنئة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ومعالي رئيس البرلمان الفلسطيني والحكومة الفلسطينية ونيابة عن الشعب الفلسطيني. كل التهاني لباكستان بهذا اليوم العظيم. كما أنقل التهاني من قلب مدينة القدس، من أولى القبلتين ومن ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، المسجد الأقصى المبارك، معراج سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وعلى آله وصحبه، ومولد ورفعة سيدنا المسيح عيسى عليه السلام، ومستذكرا وصايا مؤسس باكستان قائد أعظم محمد علي جناح حول فلسطين، حيث المسجد الأقصى المبارك يسكن قلوب الشعب الباكستاني، ومستذكرا أيضا زيارة العلامة محمد إقبال للمسجد الأقصى المبارك. هذا المسجد أولى القبلتين هو ملك لكم، ملك لباكستان ولكل الأمة الإسلامية، وإن شاء الله سنصلي سويا في المسجد الأقصى المبارك في أقرب فرصة وبعد إنهاء الاحتلال. وأتشرف بتقديم الشكر الكبير لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق وجيشها العظيم على موقفهم الداعم والدائم للحق والعدالة وضد الظلم والاحتلال، ومع الحقوق المشروعة والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إننا في فلسطين نشعر أننا وبكل فخر أننا لسنا وحدنا في مواجهة الإرهاب ومواجهة الاحتلال، ولسنا وحدنا ضد الظلم. باكستان معنا وكل أحرار العالم معنا. أجدد التهاني معالي رئيس مجلس الشيوخ بهذا اليوم باليوبيل الذهبي لمجلس الشيوخ الباكستاني، وأقدم التهاني بقرب ذكرى يوم باكستان العظيم الأسبوع القادم. كما أقدم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله باليمن والخير والبركة والسلام والأمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باكستان زندباد، فلسطين زندباد، باكستان فلسطين دوسي زندباد. Thank you, Excellency. Thank you. Your Excellency, Ambassador of Palestine, please, if you will come over. अब मैं गुजारिश करता हूं जनाब सेनेटर आजी हिदायतुल्लाह खान साहब से, जिन्होंने हर हाल में आज बोलना है। टाइम का ख्याल रखेंगे प्लीज, खुद ही आपने मेहरबानी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।
محترم جناب چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہے کہ آپ نے سینٹ کے گولڈن جوبلی نہایت سادگی اور پروقار طریقے سے منانے کے اقدامات کیے ہیں، اور ان میں آپ کو اور آپ کے سٹاف اور ساتھیوں کو ان کی کاوشوں پر مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ہماری جتنی بھی سینیٹر صاحبان جو نئے ہیں اور پرانے ہیں، اور ساتھ ہمارے ایمبیسڈر جو بھی مہمان آئے ہیں، خواتین و حضرات، سب کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، اس گولڈن جوبلی کے موقع پر ہم تھوڑا تاریخ کا چون کی بات ہوئی ہے تو اس کے بھی ہم تصحیح کرنا چاہتے ہیں کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت متحدہ ہندوستان میں یہاں پر انگریز قابض تھے، اور تمام اقوام نے ان کے لیے مشترکہ جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ اس میں کچھ لوگ سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں ایسے تھے کہ وہ تقسیم کے مخالف تھے، اور کچھ یہ تھے کہ پاکستان الگ ملک بننا چاہیے۔ تو جناب، جب پاکستان بنا تو جناب چیئرمین صاحب، ان پارٹیوں نے جو تقسیم کے مخالف تھے انہوں نے بھی پاکستان کو تسلیم کیا، اور اس کی گواہی اس بات پہ ہم دیتے ہیں کہ اس وقت کے پارلیمنٹ میں جب پہلا قانون ساز اسمبلی بنا تو اس وقت باچا خان بابا، جو کہ اس کا اصل نام عبدالغفار خان بابا ہے، اس نے اس قانون ساز اسمبلی میں اس کا تقریر ایک ریکارڈ پہ موجود ہے، اس نے کہہ دیا کہ پاکستان بن گیا، اب ہم اکٹھے مل کے سب سیاسی لوگ اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ان کی اس آفر کو نہیں مانا گیا، اور الٹا ان کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنے پڑی۔ جناب چیئرمین صاحب، اس کے بعد وقتاً فوقتاً آگے ملک جاتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کے سازشیں ہو رہی تھی، اس وقت مشرقی پاکستان جو کہ ابھی بنگلہ دیش ہے، اس میں ایک ایسا گروپ بن گیا کہ وہ پاکستان کو وہ بنگلہ دیش کو الگ کرنا چاہتے تھے۔ تمام سیاسی جماعتوں میں سے تمام سیاسی لیڈر موجود تھے، لیکن کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جا کے بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ بات کرے۔ یہ وہ لیڈر تھا خان عبدالولی خان، تاریخ گواہ ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ اس نے مجیب الرحمان سے بات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ چلے گئے اور ان سے ہم نے بات کی تو اس مجیب الرحمان نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم تو پاکستان بنانے والے تو ہم تھے، آپ لوگ تو پاکستان کے مخالف تھے۔ تو ولی خان نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ مجیب الرحمان، ہم پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، ہم تقسیم کے مخالف تھے اس وقت بھی اور آج بھی پاکستان کے تقسیم کے مخالف ہے، تو ہمیں پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے۔ تو یہ تھے اس نے یہ سب کچھ اس ملک کے لیے کیے تھے، اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر غیر ملکی ایجنٹ اور غداروں کے الزامات لگائے گئے اور پھر جیل میں ڈالے گئے، اور ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارے 3 نسل سارے جیلوں میں تھے۔ دادا باچا خان، اس کا بیٹا خان عبدالولی خان، اس کا پوتا اسفندیار ولی خان، یہ تمام کے تمام جیلوں میں تھے اور الگ الگ جیلوں میں رکھے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس ملک کے خاطر سب قربانیاں دی۔ لیکن جب 73 کا آئین بننا شروع ہو گیا، اس کے لیے کام شروع ہو گیا، ملک ایسے حالات دور سے گزر رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس باتوں کو یاد نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ بھٹو صاحب کے ہم مشکور ہیں اس کے اور ان کے ساتھیوں کے، لیکن ہم خان عبدالولی خان صاحب کو بھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا۔ اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر تھے، اگر وہ آئین پر دستخط نہیں کرتے اور اس کو
مطلب ہے کہ نہیں مانتے تو پھر متفق آئین اس ملک کو نہیں مل سکتا تھا۔ جناب چیئرمین صاحب اس وقت ان کو اپنے پختون قومیتوں کے طرف سے کافی مشکلات بھی سامنے آئے، لیکن انہوں نے ان مظلوم اور محکوم قومیتوں کی جنگ لڑی اور کامیابی حاصل کی۔ اور جناب چیئرمین صاحب اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ جب ہم نے 1900 ابھی مطلب ریسنٹلی 18ویں ترمیم کی بات کی، کیونکہ ترمیم ہوتے ہوتے آئین کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، تو اس میں 18ویں ترمیم ایک ایسا ترمیم تھا جو بہت ضروری ہو چکا تھا۔ اور ہم اس موقع پہ جناب رضا ربانی صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ان کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنا اور اس کمیٹی نے 18ویں ترمیم کے شکل میں، آئینی ترمیم کے شکل میں ایک وہ بنا دیا، آئین میں ترمیم کی، اور وہ بھی متفقہ طور پر وقت لگ گیا ان کے اوپر۔ ہمارے طرف سے بھی کافی مطلب اس وقت اسفندیار علی خان صاحب بھی موجود تھے اسمبلی میں۔ سر بہت مہربانی حاجی صاحب، ٹائم کو ذرا مہربانی کریں، بڑی مہربانی ہوگی، بہت شکریہ۔ آپ خود ماشاءاللہ بڑے سینئر پولیٹیشین سمجھدار ہیں، لیکن اس وقت جو ترمیم منظور ہوئی تھی، ہم اس کے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مجھ سے چھوٹے صوبوں کو ابھی تک وہ ثمرات نہیں ملے، وہ حقوق نہیں ملے جو آئین نے صوبوں کو دیے تھے، اور وہ بھی موجود ہے ریکارڈ پہ۔ پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ کے بالادستی نہیں ہے، ہمارے آئین کو کوئی مانتا نہیں ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ ہوتا ہے، ہمارے اس سے کیا نام ہے عدلیہ سے شکوہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے اپنی طرف سے ایسے کمزوریاں چھوڑے ہیں۔ وہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا دیے۔ تو جب آپ کچے جگہ کو چھوڑتے ہیں، آپ اس کو کمزوری آپ کو دیکھتے ہیں تو خواہ وہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک دفعہ ولی خان صاحب فرماتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے کہہ دیا کہ ولی خان صاحب ایک تو ایک سیاستدان لوگ آپ سیاست کے ABC سے واقف نہیں ہے۔ تو ولی خان نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ ABC سے ہم واقف ہیں، لیکن جب ہم ABC شروع کرتے ہیں تو آگے سے GH کیوں آ جاتا ہے، یہ اس کا تاریخی بات ہے۔ تو یہ ہم وہ مطلب ہے کہ لوگ ہیں کہ اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے۔ اور جناب چیئرمین صاحب ہمیں وہ کہتے ہیں شاعر کہ ہمیں رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو جناب چیئرمین صاحب ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام ہم نے سینیٹر صاحبان کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو یہی ہے بات یہی ہے نا، تو ہر رہزن تو کرے گا، لیکن ہمارے رہبری کا کیا ہوگا؟ تو یہی بات ہے۔ میں مزید آپ کا بہت مہربانی، بہت شکریہ، تو بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا، مہربانی، بہت شکریہ جی۔ ہدایت اللہ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چیئرمین سے اپنا مومنٹو ریسیو کریں۔ ابھی میں گزارش کرتا ہوں جناب سینیٹر طاہر بزنجو صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور وہ ویسے بھی بہت کم بولتے ہیں، اس لیے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تھینک یو جناب چیئرمین۔ میں سر سب سے پہلے تو آپ کو، ہاؤس آف دا فیڈریشن کے تمام افسران کو، 1973 کے آئین اور ایوان بالا کی گولڈن جبلی کے حوالے سے یہ خصوصی اجلاس
منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سر، قیام پاکستان کے بعد جناب چیئرمین 9 سال تک ملک بے آئین رہا، اور ان 9 برسوں میں پاکستان کے 7 وزرائے اعظم تبدیل کیے گئے، جس پر تنزیہ تبصرہ کرتے ہوئے اس وقت کے بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی جلدی کپڑے تبدیل نہیں کرتا جتنی جلدی پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں۔ سر، 56 کے آئین کی عمر بھی چیئرمین صاحب بہت مختصر رہا۔ 58 میں مارشل لا نافذ کیا گیا، 62 میں ایوب خان نے اپنا آئین دیا، لیکن جو اصل آئین ہے جناب چیئرمین، جو اصل آئین ہے وہ 73 کا متفقہ آئین ہے، جس کی بدقسمتی سے گزشتہ 50 سال سے مٹی پلید کی جاتی رہی ہے، اور ہر آئین شکن کو ہمارے عدلیہ نے قانونی تحفظ فراہم کیا، لیگل کور دی، لیکن تب بھی یہ ناراض ہیں کہ ہم پر تنقید کیوں کی جاتی ہے۔ قصہ مختصر جناب چیئرمین، ہم آج یہ گولڈن جبلی ایک ایسے موقع پر منا رہے ہیں جب ملک بدترین قسم کی سیاسی، معاشی اور آئینی بحرانوں سے گزر رہا ہے۔ انسانی حقوق کی صورتحال سر نہایت تشویشناک ہے، ہزاروں کی تعداد میں ملک بھر سے لوگ لاپتہ ہیں، لاپتہ افراد کی طرح لاپتہ افراد سے متعلق بل بھی لاپتہ ہے، طوفانی مہنگائی کی طرح سیاسی جماعتوں کے درمیان محاذ آرائی اور چھپ کلش اپنے نقطۂ عروج تک پہنچ چکا ہے، اور سر مجھے آپ کی توجہ چاہیے جناب چیئرمین، اور یہ کہ آپ کی یہ لاغر اور کمزور جمہوریت رک رک کر سانس لے رہی ہے۔ ڈر اور خوف یہ ہے کہ کہیں عظیم حب وطنوں کی صدا بلند نہ ہو۔ بالکل سر، آخر میں جناب چیئرمین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پریشان کن اور تشویشناک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج کل سنجیدہ حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے۔ ہماری رائے میں پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے، قانون کی حکمرانی، گڈ گورننس، سب کا بلا امتیاز احتساب، صاف و شفاف انتخابات، اور آئین کو اس کے اصل روح کے مطابق نافذ کر کے ملک کو ان ملٹیپل بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر IMF کی تلوار لٹکتی رہے گی، پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں واشنگٹن میں ہوں گے، اور ملک بدستور سیاسی، معاشی اور آئینی بحرانوں کا شکار ہوتا رہے گا۔ The last thing جناب چیئرمین I'd like to say وہ یہ کہ اس سر تاریخی موقع پر، اس یادگار موقع پر 3 سینیٹرز جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، میرا خان بزنجو،
लाला उस्मान काकर, मुशाहिदुल्लाह खान की कमी बहुत महसूस हो रही है, उनकी खदमात को हमेशा याद रखा जाए। थैंक यू सर। ताहिर बेजंजो साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे अपने चेयरमैन से मोमेंटो वसील करें। अभी मैं गुजारिश करता हूँ फॉर्मर सेनेटर जनाब जाहिद खान साहब से, और मुझे पता है वो टाइम का बड़ा ख्याल रखते हैं। थैंक यू जी। बहुत मेहरबानी चेयरमैन साहब, शुक्रिया। आज चेयरमैन साहब हम जो खुशी का दिन मना रहे हैं 50 साल का इस पार्लियामेंट का और इस आइन का, मेरे ख्याल में जितने ज़ख्मी आइन को मिले हैं और जितने ज़ख्मी इस पार्लियामेंट को मिले इस 50 साल में, शायद दुनिया में किसी को इतना ज़ख्म न मिला हो। हम ज़ख्मी हालात में बैठ के आहें आहें करके तकरीरें भी करते हैं और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात भी करते हैं। जनाब 97 में मैं सेनेटर था और मेरे बहुत सारे साथी हैं। एक 13 अमेंडमेंट हमने पास किया था जो फ्लोर ऑफ क्रॉसिंग जो था, और दूसरा हमने 14 अमेंडमेंट पास किया था, 58 2B को ख़त्म किया था, और तीसरा आया 15 अमेंडमेंट। बहुत सारे सेनेटर बैठे हुए, वो ऐसा अमेंडमेंट था कि अगर वो अमेंडमेंट आज मौजूद होता तो जो हुक्मरान साहिबान अभी इस वक्त बैठे हैं इनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ देह होता। लेकिन सेनेट ने उसको रोका। नेशनल असेंबली में अक्सरियत थी उनकी, पास किया था, लेकिन सेनेट दीवार बन गई और उसको पास नहीं होने दिया, बल्कि फ्लोर पे आने भी नहीं दिया गया। आज हम सिसकते सांसें ले रहे हैं। बदकिस्मती है, एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ करते हैं। एक फॉर्मर मिनिस्टर अभी एक स्टेटमेंट दे गया कि जब मुझे बिल की ज़रूरत होती थी, जब मुझे आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, मैं एजेंसी को कहता था कि मेंबर ला के मुझे दे, मेंबर ला रहे थे और मुझे वोट दे रहे थे। किसी ने उनसे पूछा? किसी में जरूरत हुई? हुकूमत समेत ये हुकूमत जो बैठी हुई ये क्या कर रही है? इसने कहीं उनसे पूछा? वो जो उस वक्त चीफ था जिस एजेंसीज का, उसको बुलाया? नहीं बुलाया। और बदकिस्मती से मेरे बहुत सारे साथियों ने बात किए, 50 साल से इस आइन के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट करते तो करते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कसूर जुडिशरी की है। आज तक इनको ज़रब लगा रहे हैं। न तो हुकूमत में कोई जरूरत है, न पार्लियामेंट में कि अपना हाल पूछे। हम तो वोट के कदर की इज्जत की बात करते हैं। इस 24 करोड़ अवाम ने, ठीक है या गलत है, इनको वोट दिया है, तो जब इनके वोट का इज्जत नहीं है फिर उनके वोट का इज्जत कौन लाएगा? इन्हें हमारे रजा रब्बानी साहब ने बात की है 63A की। अब मुझे यह बता रहे कि यही सुप्रीम कोर्ट एक बावर्दी प्रेसिडेंट को कह रहे कि जी आप जितना मर्जी आप वर्दी पहने और आप अमेंडमेंट भी करते जाए, फिर भी हम लोग खामोश बैठे रहे। फिर 17 अमेंडमेंट भी लेके आए, वो भी सियासतदान थे। इन्हें हमारा भी कसूर है, लेकिन सबसे ज्यादा कसूर जुडिशरी के है, क्योंकि हमेशा के लिए उन लोगों ने उनका साथ दिया है। एक गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी ऐसी चीजों को उन्हें सपोर्ट किया। आज हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या हुकूमत में ये जरूरत है या मौजूदा पार्लियामेंट, क्योंकि हुकूमत स्टेप लेते हैं कि आज 97 वाला काम करे
چیف جسٹس سجاد علی شاہ تھے. ہم بل پاس کرتے تھے سر رات 12 بجے تک بیٹھے رہتے تھے, وہ انڈو کرتے تھے. لیکن کس نے, کون چلا گیا؟ پارلیمنٹ جیت گیا, وہ ہار گیا. آج بھی وقت ہے, اگر پارلیمنٹ کھڑے ہو کے راستہ نہیں روکے گا تو یہ ملک تباہی کی طرف چلا گیا. اب یہ بھی ہمارے سننے میں آ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہے کہ لانگ رینج کے میزائل کو آپ نے کیا کرنا ہے. ابھی فلسطین کے بھائی ہمارے اٹھا تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس کو کلیپنگ کی, بہت اچھا کیا. وہ آواز ان کو جب جاتے ہیں آئی ایم ایف کو کہتے کہ جی یہ لانگ رینج کے جو میزائل ہے یہ رکوا دے. اب ہمارے لیے یہ بھی آ رہا ہے کہ ہم تو بچہ خان بابا کی پیروکار ہیں, ہم تو عدم تشدد کے لوگ ہیں, لیکن کسی سے ڈکٹیشن کیوں لے؟ یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری اپنی مرضی ہے. ظلم خلزات کے آپ نے کل سٹیٹمنٹ دیکھیے, وہ کیا کہہ رہا ہے, یعنی وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے. میرے جو ہاؤس میں لوگ بیٹھے ہیں اس کو بھی پتہ ہے ظلم خلزات کس کی نمائندگی کرتے ہیں اور کیوں ہمارے اوپر یہ ہماری کہتے ہیں کہ الیکشن کرائے یا نہ کرائے. ہماری مرضی ہے, ہمارے عوام ہے, الیکشن ہونا چاہیے, لیکن کسی سے ڈکٹیشن میرے خیال میں نہیں لینا چاہیے. میں آخر میں یہ کہنا ہوں کہ اب بھی وقت ہے, چیئرمین صاحب آپ پہ بیٹھے, اسپیکر صاحب نہیں ہیں, آپ دونوں پہ, اور یہ جو ہمارے لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ جا کے پرائم منسٹر کو کہہ دے کہ اور نہ سو اٹھو, یہ وقت ہے. اس پارلیمنٹ کو اگر 2014 میں نواز شریف ہماری بات مانتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتا, نہ وہ باہر بیٹھا ہوتا, نہ اس کو سزا ملتی. آج بھی وقت ہے کہ اگر آج بھی آپ لوگ نہ اٹھے, اس پارلیمنٹ کو عزت نہیں دی, یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ نہیں لاگو کیا, تو اس وقت تک آپ کی ملک چل نہیں سکتا ہے, ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. شکریہ سر. تھینک یو جناب. زاہد خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز تشریف لائیں. محترم جناب سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب, اس سائڈ سے بھی میں نے کہا, اپوزیشن سائڈ کے جو بیٹھے ہیں. شکریہ جناب چیئرمین. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ جو ہماری گولڈن جوبلی تقریبات ہیں اور جو ہماری ایکسلنسیز, ڈگنیٹریز, ایکس سینیٹرز آئے ہوئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جناب چیئرمین, ہاؤس آف فیڈریشن, سینٹ آف پاکستان, اس کا جو برین چائلڈ ہے, جس بنیاد پہ اس کی تشکیل ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تشکیل جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں, جو ڈپرائیوڈ ہیں, جو سینس آف ڈیپریویشن ہے, اس کو مد نظر رکھ کے یہ ادارے کی تشکیل ہوئی تھی. لیکن بدقسمتی سے مزریبلی ہم لوگ فیل ہوئے ہیں اس کانسیپٹ کو آگے بڑھانے میں. سپریمیسی آف پارلیمنٹ جس کی تمام دوست بات کر رہے ہیں, عجیب بات ہے جناب چیئرمین, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, جج کی اکاؤنٹیبلٹی جج کرتا ہے, جنرل کی اکاؤنٹیبلٹی جنرل کرتا ہے, بیوروکریٹ کی اکاؤنٹیبلٹی بیوروکریٹ کرتا ہے, لیکن ہماری اکاؤنٹیبلٹی کوئی ہمارا ہی ملازم کرتا ہے. سپریمیسی تب ہوگی کہ سب سے پہلے جب ہم اپنی کرپٹ پریکٹسز ختم کریں گے, اور ہم اپنی کرپٹ پریکٹسز ختم کرنے کے بعد ان تمام لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی جب یہ پارلیمنٹ کرے گی, پارلیمنٹ تب سپریم ہوگی, تب پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی, اور اس میں جو سپریمیسی ہے اس کا آنسر آئے گا. جناب چیئرمین, یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں پر پاکستان کے جتنے بھی اقوام ہیں یا جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں وہ آ کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. کمفرٹیبل اس سینس میں فیل کرتے ہیں کہ یہاں پر تمام کی برابر نمائندگی ہے. لیکن جناب چیئرمین, صرف اس بلڈنگ کا ہونا یا صرف ہمارا یہاں پر بیٹھنا, یہ اس کے لیے کوئی آبجیکٹو ڈبیٹ ہونی چاہیے. اس پارلیمنٹ میں آبجیکٹو ڈبیٹ ہونی چاہیے
कि हम क्यों 50 साल में जो इसका मर्ज वजूद में आना था, हम उसमें क्यों नाकाम हुए। और आज की जो सिचुएशन है, जहां पर बुरी तरीके से बड़ी जमातें, हम तो छोटे सूबों की छोटी जमातें हैं, जो जीता है उसके साथ है, बदकिस्मती से जो बड़ी जमातें हैं उनकी लड़ाई है। इस लड़ाई को इस पार्लियामेंट में आके हल करें, इस पर ऑब्जेक्टिव डिबेट करके इसको यहां पर हल करने की कोशिश करें। खुदा ना खास्ता देर ना हो जाए, खुदा ना खास्ता एक दफा फिर इस पार्लियामेंट को सस्पेंशन की सूरत नजर ना आ रही हो, क्योंकि ये लड़ाई आपने लड़नी है और हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, कभी वो जमात लड़ रही है आपस में, कभी वो लड़ रही है। जनाब चेयरमैन, आखिर में एक बार फिर मैं इस चीज पर एम्फेसिस कर रहा हूं कि इस हाउस पे जब तक फिस्कल पास, जब तक मनी बिल पे इसके सिर्फ हम इधर तजावीज देते हैं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो बड़ी तजावीज पे अमल, लेकिन कोई बता सकता है कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में या 50 सालों में कितनी % तजावीज को यहां पर अमल किया गया। जब तक उसको नहीं करेंगे, जब तक उसको नहीं करेंगे तो अनपैरेलल डेवलपमेंट जो आपकी है वो कभी खत्म नहीं होगी। जो सेंस ऑफ डेप्रीविएशन है छोटे सूबों की, वो कभी खत्म नहीं होगी। उसी सूरत में होगी कि जब यहां पर मनी बिल में आप कोई डिबेट करा लें, कुछ उसमें कोई इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा लें कि उसमें इस हाउस का रोल हो, और जिस दिन इस हाउस का रोल होगा उस दिन मैं समझता हूं कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जो 100 साल तकरीबात होंगी, हम नहीं होंगे, हम में से बहुत सारे नहीं होंगे। अल्लाह करे कि जब हम 100 साल की तकरीबात कर रहे हैं, जो इसका बुनियादी मकसद था वो पूरा हो सके। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। थैंक यू जनाब। सेनेटर सरफराज बुख्ती साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन साहब से अपना मोमेंटो हासिल करें। I now request His Excellency Ambassador of Republic of Tunisia to please give his remarks. He's not here. Honorable Senator Mushahid Hussain Sayyed. Meanwhile. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. Chairman, heartiest congratulations to you, to your team, to all the honorable senators, current and former, who are celebrating 50 years of the Senate of Pakistan, and a very, very warm welcome to the distinguished diplomatic corps based in Islamabad, the honorable ambassadors, the honorable high commissioners, and all of them are persons who are friends of Pakistan, and we are also personal friends, and also we have the Dean of the Diplomatic Corps also here. So I think it's a great opportunity for all of us. And I'd request our Honorable Diplomatic Corps to be patient, because this session is going to continue till 1 o'clock. We'll give you food for thought, then we'll give you the food at 1 o'clock, and then after that, I think the Honorable Prime Minister will come for 1 hour or so, meet with you also, with us also, and there'll be a group photograph. So kindly bear with us and stay. And you have very interesting and outstanding personalities. It's a very diverse and distinguished group from all over Pakistan, and I think we would like to have this interaction over lunch with the Diplomatic Corps and with the elected representatives of Pakistan also. Mr. Chairman, sir, this is a very important occasion for Pakistan's democratic history, because 50 years of the Senate means we are also celebrating Pakistan's journey towards democracy, because Pakistan itself is an outcome of the democratic process through the ballot box under the great leadership of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who was a great constitutionalist, a great democrat, and who believed in the supremacy of parliament and the supremacy of the ballot box. We have had some very important speeches from the Honorable Diplomatic Corps, and I'd just like to mention briefly one, the speech from Palestine. And you should know that this House has taken the lead in passing the most number of resolutions of any parliament on Palestine, unanimously. So this is a special thing. And the reference was made by the High Commissioner of South Africa about President Nelson Mandela, one of the greatest personalities. And when he came in 1999 to address the joint session,
At that time, I, as Minister for Information, Culture and Tourism, had the privilege and honor of being his Minister for Waiting. And I took him for 4 days, I was with him. So the great Nelson Mandela, and he gave me his book also signed, Long Walk to Freedom. Mr. Chairman, sir, I think we have had a lot of positive and negative things also, but I'd like to see the glass as half full as a perennial optimist. The Senate has also played a very key role in issues. And I'd like to mention 3 or 4 issues in which the Senate took the lead. In 2003, when the attack on Iraq was being planned by the United States of America, the Senate of Pakistan, General Musharraf was the president. We were member of the UN Security Council, and we were very close to the US in the so-called war on terror. We took the initiative in the Senate, and we said we will oppose the Iraq war. We will oppose Pakistan's participation in that. And I remember Senator Dar was here, Senator Raza Rabbani, myself, we jointly drafted the resolution, and that became state policy. So I think we have taken that initiative. On Balochistan also, 2005, a committee was formed. I was chairing that subcommittee, other members were there also, and that gave a report. Unfortunately, it was not implemented, but that report was a landmark event because it was unanimously focused on the problems of Balochistan. And sir, on climate change, honorable ambassadors and high commissioners, you should know that the Senate of Pakistan took the lead 10 years ago when for the first time, and I was then chair of the committee for a green and clean Pakistan, we had the first public hearings in the Parliament of Pakistan on climate change, on the environment, and we published a media manual. And I would also like to mention on foreign policy and security issues, under the leadership of Senator Raza Rabbani, we had the Parliamentary Committee on National Security, and it gave its report unanimously on the terms of engagement with the United States of America after the Salalah incident, and the Shamsi Air Base was closed down, and we got an apology from the United States of America because for what they had done to our soldiers at the Salalah checkpost. So the Senate has played that role, and inshallah it will continue to play that role. Yes, the glass is half full. There are a lot of things which are lacking, but I think it is up to us also, people on both sides of the aisle, and I am missing our members from the opposition. I wish they had come because this is a collective issue. Saving democracy, supporting the supremacy of Parliament is not just the government benches, it's about opposition also, and we hope that maybe tomorrow or day after they can join us. But thank you, Mr. Chairman, for taking this initiative, and thank you, honorable ambassadors and high commissioners, and you will not be bored. There's going to be a democratic, inclusive debate, and bear with us. Thank you so much. Thank you, Mr. Zaki. It's like a family reunion. I'm seeing dashing young men like Senator Javed Abbasi and the ladies also there. It's a pleasure, sir, to welcome all this, and thank you for organizing this event. Thank you. All the best. Senator Excellency, Ambassador of Tunisia. I think he is here? No, not yet. Senator Shahid Hussain Saab, if you would kindly receive your memento from the chairman. Tunisia के ambassador नहीं है? अभी मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें, और मुझे पता है कि वो टाइम का भी ख्याल रखेंगे। जिस तरह आपने ख्याल किया है मेरा, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सबसे पहले तो सेनेट की 50 साला गोल्डन जुबली की इनेकाद पर आपको, आपकी पूरी टीम को, आपकी सेक्रेटेरिएट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मरवक सोचा
اور ایک اچھا فیصلہ کیا. اور اسی طرح سینٹ کے جو سابق ممبران ہیں، موجودہ ممبران ہیں، ان کو بھی اس تقریب کے انعقاد سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم سینٹ کے 50 سالہ خدمات کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. میں بیرونی ممالک کے سفراء کرام اور خواتین و حضرات، صحافی حضرات، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہماری سینٹ کو انہوں نے عزت بخشی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جناب چیئرمین، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے بننے کے بعد سینٹ کی تشکیل کی گئی اور مقصد یہ تھا کہ قومی اسمبلی کی تشکیل آبادی کی بنیاد پر بنی ہے اور سینٹ کی تشکیل برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے. کیا میں پاکستان کے بعد بدقسمتی سے کسی صاحب نے کہا کہ 9 سال تک پاکستان بغیر آئین کے چلتا رہا، مگر میں اس سے ذرا آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں کہ تقریباً 26 سال تک پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا. عبوری آئین نظریہ ضرورت کے تحت جو شخصیت براجمہ ہوا اس نے اپنا وقت گزارا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا. لیاقت علی خان سے لے کر بھٹو صاحب تک کوئی مستقل آئین نہیں تھا. ہر کی آمد عمارت نو ساخت جو آیا اس نے نیا دستور بنایا، جو اس کا اپنا ویژن تھا، جو اس کے اپنے خیالات تھے، اسی طرح اس نے آئین اپنا تشکیل دیا. لیکن اس کے جانے کے بعد پھر وہ آئین نہیں رہا. 1973 میں جن جماعتوں نے آئین سازی میں حصہ لیا، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پیپلز پارٹی کے علاوہ جمعیت علماء اسلام، مولانا مفتی محمود، ان کا بڑا کردار رہا، خان عبدالولی خان کا، اور غوث بخش بیزنجو صاحب کا، جو بھی اس وقت شخصیات تھی، شاہ احمد نورانی صاحب کا، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب کا، بہت ساری شخصیات تھی اس وقت. آئین کی تشکیل میں ان کا بڑا کردار رہا. 73 کا آئین سیلابوں اور طوفانوں سے ٹکراتا ہوا بھی اپنے آپ کو برقرار رکھا ہے آج تک. ورنہ 73 سے پہلے جو 26 سال ہمارے گزرے جناب چیئرمین، وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی بنائی ہوئی آئین وہ سیلابوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، بلکہ جو بھی شخصیت حکومت پر قابض ہوا اس نے اپنا آئین بنایا. اس آئین نے بڑے بڑے عامر جابر ڈکٹیٹر ان کا مقابلہ کیا. کسی نے کہا کہ یہ تو 2 ورق ہے، اس کو میں پھاڑ پھینک دوں گا، اس کی کیا حیثیت ہے. مگر ایسی شخصیات زمین بوس ہو گئے اور یہ آئین بھی ہے، اور ہم جو آئین کے دفاع کرتے رہے ہم بھی زندہ ہیں. اس آئین کی بحالی کے لیے، جمہوری اقدار کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے میں سمجھتا ہوں باقی جماعتوں کا کتنا کردار ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام صف اول میں رہی ہے. جناب چیئرمین، آپ کی عمر پتہ نہیں کتنی ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اس وقت جوان تھا.
27-28 سال کا جوان تھا جب ایم آر ڈی نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا. پھر وہ جیل بھرو تحریک تھی، اس میں ہم نے ضمانتیں نہیں کروائی، دوسرے دن ہم نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا. پھر قیادت پیچھے نہیں رہی، قیادت سب سے پہلے جیل چلے گئے. ہم نے اس آئین کو بچانے کے لیے، جمہوری اداروں کو بچانے کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، ایم آر ڈی کی تحریک جمہوریت کی بحالی کے لیے تھی، جیل بھرو تحریک. اور ہم جیسے کارکنوں نے ایک سال جیل برداشت کیا، اور وہ بھی سبی جیسے جیل میں. جناب چیئرمین، میں آپ کو عرض رکھوں کہ میرا قصور کیا تھا. جب میں نے گرفتاری پیش کی تو مجھے بلایا گیا فوجی عدالت میں، اور مجھے اکیلے بلاتے تھے. تو مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے کیوں گرفتاری دی؟ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ سرسری سماعت کی ملٹری عدالت ہے. تو میں نے از راہ مذاق کہا، میں نے کہا ملٹری اور عدالت، اگر ملٹری کو ہم عدالت سمجھتے تو پھر گرفتاری پیش نہ کرتے، جیل بھرو تحریک نہ شروع کرتے. تو یہ بھی جیل بھرو تحریک ہے جناب چیئرمین، اور ہم نے بھی جیل بھرو تحریک. ہماری تحریک اس آئین کو بچانے کے لیے تھی، ہماری تحریک جمہوریت کو بچانے کے لیے تھی، جمہوری اداروں کو بچانے کے لیے تھی. اب یہ بھی تحریک ہے جو آپ کے سامنے ہے. ایک دن کے لیے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو جنسی تجاوزات ہوئے، اللہ معاف فرمائے. تو جناب چیئرمین ایدری صاحب، میں بس اب مہربانی جناب، بہت شکریہ. پتہ ہے کہ اچھی بات ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، میں کیا کروں. نہیں 8 منٹ ہو گئے میرا، بس صرف یہ کہ باقی ساتھی بھی ہیں، آپ کی ساتھی ہیں، سارے بولنا چاہتے ہیں. میں اس سے باہر نکلا نہیں ہوں. میں نے جمہوریت کی بات کی، جمہوری اداروں کی بات، میری صرف ٹائم کی بات ہے بس. جمہوری اداروں کی بحالی کے لیے ہم نے تحریک چلائی، ہم نے کوڑے کھائے. 10 کوڑے میرے سزا میں لکھی ہوئی تھی. 1 سال قید با مشقت میری سزا میں لکھی ہوئی تھی. بہت سارے دوستوں کو کوڑے لگے. میں سچ اس ہاؤس میں غلط بیانی نہیں کرتا، مجھے کوڑے نہیں لگے، لیکن سبی جیسے جیل میں مجھے بھیج دیا گیا. تو جناب چیئرمین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آئین ہے جس کو ہم مقدس دستاویز کہتے ہیں، یہ پارلیمنٹ ہے جس کو ہم سپریم کہتے ہیں. کہاں ہے ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد؟ ہماری ترمیم، ہماری وضع کردہ قانون، اس کی تشریح جج کرتا ہے. وہ جج جو لفافے میں بکتا ہے، وہ جج جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتا ہے، جس نے اس قوم پر فوجیوں کو مسلط کیا، جنرلوں کو مسلط کیا، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیے. میں نے جو قانون سازی کی ہے یہ مقننہ ہے، یہ سپریم ہے. اگر کہیں ابہام ہو، جج کو سمجھ نہ آئے، مجھے واپس کر دے. تو یہ ہے ہمارے ججز کا حال. اور جیسے وزنجو صاحب نے کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تباہ و برباد کیا ہے، اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، ججز نے کیا ہے. جو غلط فیصلے ان کے آتے ہیں، پارٹی بن جاتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے، ایک جج ہے، قاضی القضات ہے، وہ اپنا منصب چھوڑ کے چندہ کرنے لگا. میں نے اس وقت بھی اس کو کہا تھا کہ جناب اس کے لیے بہت سارے اور لوگ ہیں، عمران خان خود ہے، چندے کے ماہر ہے. ایک لئے اذان بھی ہو گیا آپ کی تقریر. 2 منٹ. اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جی غفور حیدری صاحب. بالکل زیادہ ٹائم نہیں لگتا. 2-3 تجاویز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نظام عادل کی سر نو تشکیل کی جائے، کیونکہ موجودہ جو نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اس سے اعتماد اٹھ گیا ہے، پوری قوم کا اعتماد اٹھ گیا ہے. جج پتہ نہیں کیا کیا مرضی کے فیصلے دے رہے ہوتے ہیں. تو نظام عادل کی سر نو تشکیل کی جائے، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلوں پر پابندی لگائی جائے اور اس کے لیے قانون سازی کی جائے، تاکہ نظریہ ضرورت کے تحت کسی ڈکٹیٹر کو ہمیشہ مسلط کرنے کی اجازت نہ دی جائے. اور سینٹ کو فل پاور کرنے کے لیے ہمیں ایک پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح سینٹ کو اقتصادی معاملات میں بھی اختیار دیا جائے، کیونکہ سینٹ بنا اس مقصد کے لیے کہ چاروں صوبوں میں برابر نمائندے یہاں ہوں گے، اور ان نمائندوں کو اگر قانون سازی میں، بجٹ سازی میں اگر ان کے اختیارات نہیں ہیں اس ادارے کی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے. ختم تو میں نہیں بات کرتا، لیکن اس کی افادیت پھر نہیں رہتی کہ جن مقاصد کے لیے سینٹ تشکیل دیا گیا، سینٹ اس میں بظاہر ناکام نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں درخواست کروں گا، اور پھر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ آپ نے قدم اٹھایا، اور نہ صرف یہ کہ ہم نے باہمی خیالات کا تبادلہ کیا، بلکہ باہر ممالک کے نمائندے، سفیر اور ان کے نمائندے، اور ہمارے چاروں صوبوں کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور سابق سینیٹرز نے یہاں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں اس حوالے سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو جناب. غفور حیدری صاحب، کائنڈلی آپ اپنا مومنٹو ریسیو کریں چیئرمین صاحب سے. I would request His Excellency, the Ambassador of Yemen, to share his views with this august house. Thank you. Thank you very much, Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Excellency, Chairman of Senate of Pakistan, Excellency, Senators, my dear colleagues, Ambassadors and High Commissioners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It gives me the pleasure to extend my sincere felicitations to you,
to this prominent house on the 50th anniversary of its establishment, and to Pakistan and its brotherly great people. I also seize this opportunity to convey Yemen Shura Council Chairman's greetings to Your Excellency and to this House. I am thankful to you, Excellency, for the invitation extended that enabled me to, and among my colleagues and others, to attend this event and proceedings. It is a unique experience to be at the Senate of Pakistan and to listen to the distinguished senators and their arguments and thoughts on some vital domestic issues. Excellency Chairman, no doubt Pakistan has cut a long and good journey in democracy and adopting dialogue in solving issues, and it is a valuable model for democracy's beginners. Excellency, I think having a solid system and strong institutions is the guardian for any state besides its own people. Excellency, Pakistan is an important country Islamically and internationally, and is being accounted on in its participation in peace and security. Yemen government and its people appreciates Pakistan's stand and its position to the peace, stability of Yemen, its territorial integrity, and the current serious challenges Yemen faces. Yemen and Pakistan enjoy excellent and cordial relations and have common issues, interests, and reciprocal political and diplomatic support. Excellency, once again, my heartfelt felicitations, prayers of success to this distinguished House and to Pakistan of further advancement and prosperity. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, Excellency. Bulayan. Excellency, Ambassador of Yemen, if you are requested to please receive your memento from the Chairman. अब मैं गुजारिश करता हूँ सेनेटर सरदार शफीक तरीन साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें, और मीनवाइल सेनेटर कोदा बाबर को भी गुजारिश करता हूँ कि वो कमेटी की मीटिंग को चेयर करें। मैं एक स्पीकर का टेलीफोन है, वो मुबारकबाद दे रहे, उसको सुन के वापस हाउस में आ जाऊँगा। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। सबसे पहले मैं गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पर आपके और आपके तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, सेनेट ने अपने 50 साल तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए सेनेट बनाया गया था शायद वो हमारा पूरा नहीं हुआ। सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी तो मौजूद है, लेकिन हमारे छोटे सूबे अभी तक एहसास महरूमी का शिकार हैं जनाब चेयरमैन, क्योंकि सेनेट को एक साजिश के तहत बेइख्तियार रखा गया है। सेनेट ने बहुत से मसाइल हल किए हैं जनाब चेयरमैन साहब, लेकिन बहुत से मसाइल हल भी नहीं हुए। बजट से सेनेट को दूर रखा गया जनाब चेयरमैन साहब, मालियाती तौर पे बेइख्तियार बनाया गया है उसे। चेयरमैन साहब, फेडरेशन को मजबूत करने के लिए सेनेट को मज़ीद बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। सेनेट को बेइख्तियार रखने का मकसद छोटे सूबों को बेइख्तियार रखना है। जनाब चेयरमैन साहब, हम तमाम सेनेटर की जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान में सेनेट को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करें और अपनी आवाज़ बुलंद कर लें,
چاہے وہ جس پارٹی سے ہو, اور عوامی مسائل کو اس فلور پہ اجاگر کریں. جناب چیئرمین صاحب, میں اپنی جانب سے تمام موجودہ اور سابقہ سینیٹر صاحبان کو آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور جو سینیٹرز آج ہم میں سے نہیں ہیں اور اس وقت ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے وقت میں اس ہاؤس میں اپنا پورا کردار ادا کیا. جناب, آج کے دن کی مناسبت سے ہماری گزارش ہوگی کہ سینٹ کو مزید بااختیار بنایا جائے. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Now I give the floor to Senator رخسانہ زبیری. وہ خطاب کر لیں پلیز. یہاں موجود ہیں سینیٹر رخسانہ زبیری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. آج ہم 50ویں سینٹ کی سالگرہ منا رہے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن کا بھی 73 کانسٹیٹیوشن کا بھی یہ ہم پورا سال ہماری پارٹی نے منانے کا فیصلہ کیا. ہم نے جہاں پہ جو ایشوز تھے اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے. میں چاہوں گی کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہے. اب ہم کیا کریں. وی نو ہماری کنٹریبیوشنز بھی ہمیں پتہ ہیں, ہماری کمیاں بھی ہمیں پتہ ہیں, جہاں پہ ہم نے لیپس کیا یا جہاں پہ ہم اپنی آواز کو زیادہ مضبوط کر کے سامنے نہ لا سکے. وی آل نو دیٹ. تو سب سے پہلی فارموسٹ بات تو یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن آف لا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. وی ہیو ٹو امپلیمنٹ دا لا. ہم نے 73 کے آئین کو مختلف امینڈمنٹس کر کے, اور وہ امینڈمنٹس جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں, جو کیٹلسٹ کا کام کر سکتی ہیں, کر رہی ہیں ہمارے ملک میں, جیسے فار انسٹنس چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن, جیسے اسٹیٹ بینک, جیسے مختلف جہاں پہ آپ نے انڈیویژلس کے اور صوبوں کے رائٹس اور ان کی جو پریفرنسز تھیں, ان کو جو حق ہونا چاہیے تھا, ان کو جو انصاف ملنا چاہیے تھا, ہم نے وہ نہیں ہم کر سکے. تو فرسٹ تھنگ از ٹو go for true implementation of law, and true implementation of law is only possible if we have good, strong standing committees. Now a standing committee which starts its functioning at 11 o'clock in the morning, and then 12:30 you come to know that another meeting is going to happen there, so that dilutes, and then you say okay ظہر کا وقت ہو رہا ہے, تو ظہر کا وقت میں جانتی ہوں کہ عصر کے وقت تک ہوتا ہے. تو پہلی میری امپورٹنس یہ ہے جب میں اس ہاؤس میں یا اس کمیٹی میں بیٹھوں تو جو وہاں پہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور نان امپورٹنٹ چیزیں جو کمیٹی میں آتی ہیں, دیٹ دے ایٹ اپ دا ٹائم. سو وی ریئلی ہیو ٹو بی سلیکٹیو in true, what is important to go to the committee, not like just having a big agenda. میں یہاں پہ فرحت اللہ بابر صاحب اور ثنا بلوچ صاحب کی بات کو اپنی آواز ان کے ساتھ ملانا چاہوں گی. میرے خیال میں یہ ہم سب کی آواز ہے کہ ہمیں ہاؤس آف فیم اینڈ ہاؤس آف شیم یہ ہمیں ضرور اسٹیبلش کرنا چاہیے ایز سون ایز پاسبل. اس لیے کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ایک ڈیموکریسی کا سائن کیا تھا کانٹریکٹ, تو اس کے بعد محترمہ نے اپنی کتاب ریکنسیلیشن میں بھی لکھا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, اس لیے کہ ہمیں جو حقائق تھے پہلے ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور جہاں غلطیاں ہوئیں جیسے پریزیڈنٹ زرداری نے معافی مانگی جا کے بلوچستان میں کہ ہم شرمندہ ہیں آپ سے, سو دیٹ از اے پازیٹیو افرمیٹیو ایکشن. تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کیا ایشوز ہیں, کس چیزوں نے آج ہمیں اس حال پہ کھڑا کیا ہے. وی آر اے نیوکلیئر نیشن, اور اس نیوکلیئر نیشن کے لیے ہماری پارٹی کے قائد نے, اس ملک کے وزیر اعظم نے اپنی جان دی, اور اس جان کو عدلیہ جو ہے اس کے وہ لوگ جو ان کی جان لینے وہ ان کو سزا دینے کے مرتکب تھے, انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا کہ دس واز اے جوڈیشل مرڈر. کیا ہم واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں, لیکن لیٹس موو آن.
اب اس کو موو کرنے کا جب بھی یہاں کھڑے ہو کے بات ہوتی ہے وہاں پہ ہم سنتے ہیں جی بنگلہ دیش کو الگ کر دیا, ایسٹ پاکستان کو الگ کر دیا. کس نے الگ کیا؟ ہمارے اوپر نام آتا ہے کہ ہم نے الگ کیا. بھائی آپ دیکھیے کہ آپ کے کیا وجوہات تھیں. بنگلہ دیش کی جو رپورٹ تھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, دیٹ رپورٹ شوڈ ہیو بین امپلیمنٹڈ. وہاں پہ جن لوگوں کے کورٹ مارشل کا ریکمنڈیشن تھا ان کو ہم نے بڑے بڑے عہدوں پہ بنایا جو بعد میں اس قانون کی, اس ملک کی ذلت کا اور اس کی مشکلات کا سبب بنے. تو آئی وڈ سے دیٹ دوسرے میں مراد علی شاہ صاحب کی بات کو یہ انڈورس کرنا چاہتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ یس, سرا نے بھی یہ کہا کہ اس ہاؤس میں چونکہ یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے تو فیڈریٹنگ یونٹس کے جو قیادت ہے, صوبوں کی جو قیادت ہے, ان کو یہاں پہ آ کے اپنے اظہار کرنا چاہیے کیا ایشوز ہیں, جب یہ تسلسل پیدا ہوگا. ورنہ ابھی جو اسٹرکچر ہے یہ ایک ڈائلیوٹیڈ اسٹرکچرڈ فریم ورک ہے جس میں ہم ہم آئیں اور رن کریں اور چلے جائیں, ہم سے کوئی آبجیکٹیو نہ مانگے آپ نے اچیو کیا کیا ہے. تو وی ہیو ٹو بی اچیورز. سو آئی وڈ سے فار انسٹنس کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن, کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ صوبوں کے جو حقوق ہیں اس میں مسائل ہیں, ان کو ٹائم پہ نہیں مل رہا. وائی وی وانٹ ٹو کنٹرول ہیئر. 18th امینڈمنٹ کا مطلب تھا کہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو جائیں گے رائٹ سارے. there will be some coordination at the federating units, federation. آج کیا ہے, آج ہم نے چھوٹی چھوٹی منسٹریاں بنائی ہوئی ہیں اور ہم یہاں پہ ایک بہت بڑی کیبنٹ, اور ہمارے جو فائنینشیل ایشوز کا سوال ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ وی ہیو اے ویری ہیوی ایڈمنسٹریشن, ویری ہیوی ministry. So we have to go for a major operation. Cosmetic surgery, Chairman Saab, ab nahi chalegi. That's my submission. Pakistan, Paindabad. Thank you so much. Thank you. Ji, former Senator Rosina Alam Khan. Thank you, Ji. Sorry, Ji. شکریہ چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے تمام سٹنگ اینڈ فارمر سینیٹرز کو جو تقریبات ہیں گولڈن جبلی کی اس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور میری دعا ہے کہ یہ ایوان پھلتا پھولتا رہے اور اپنے مقاصد کامیابی سے طے کرے. میں یہاں میری گزارشات صرف 2 پوائنٹس پہ ہوگی مختصراً. سب سے پہلے یہ کہ جب میں یہاں 6 سال رہی ہوں سینٹ میں, تو میں چیئرپرسن تھی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی اور اس کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی. وہاں رہنے کے دوران کچھ چیزیں جو میں نے محسوس کی وہ کہ جو ہماری قائمہ کمیٹیز ہیں ان کی جو سفارشات ہیں وہ وزارتوں میں جب جاتی ہیں تو ان پر عمل درآمد بہت شاذ و نادر ہی کبھی ہوتا ہے, اور نہ یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہ سفارشات جو ہیں جو کہ بڑی محنت سے تیار کی جاتی ہیں. جگہ جگہ ہماری یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں یہ جاتی ہیں, دیکھتی ہیں, ان کی کمی محسوس کرتی ہیں جو بھی ہے, اور اس کی درستگی کے لیے جو سفارشات پیش کی جاتی ہے اس پر عمل درآمد وزارتوں کی طرف سے نہیں ہوتا, اور وجوہات بھی نہیں بتائی جاتی کہ کس وجہ سے وہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو میری گزارش ہے اس مقدس ایوان سے کہ یہاں پر اس جو وزیر تشریف لاتے ہیں وزراء, اور تو ان کو یہ چیز باور کرائی جائے کہ وہ کوئی کمیٹی بنا دیں, وہ دیکھیں کہ وہ سفارشات کیا ہیں, آیا وہ ان کی جو پلاننگ ہے یا ان کے جو پروجیکٹ ہیں اس میں انکارپوریٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اگر نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی وجوہات بتائیں تاکہ کم از کم وہ جو ہماری قائمہ کمیٹیز جو محنت کرتی ہیں اس کا کوئی فائدہ تو ہو, وہ باوقار تو ہو. تو ایک تو میری یہ گزارش ہے. دوسری, میں نے پچھلے 45 سال سے تعلیم پر ہی کام کر رہی ہوں, اور یہاں پر بھی اور آج کل بھی میں نظر پاکستان کونسل کی تعلیم نیٹ ورک کی چیئرپرسن ہوں, آنریڈی کام کر رہی ہوں وہاں پر. ہمارے یہاں چیئرمین صاحب جو تعلیم کا حالت ہے, جو تعلیم کے حالات ہیں, ہمارا لٹریسی ریٹ پچھلے 6 سال سے 60% پہ اسٹیٹک ہے, اور اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی.
ये जमहूरी इदारा है हमारा और जमहूरियत के फ़रोग़ पे हम सब ईमान रखते हैं और जमहूरियत की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्री रिक्विजिट है, वो एजुकेशन है कि हमारी मासेस को एजुकेटेड होना ज़रूरी है। तो उसके लिए बजट अब तक 2.2 से और 3% से आगे हमारा जीडीपी का नहीं बढ़ा। हमारे जो टर्शरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई। हमारे 3 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं और कोई जो एनरोलमेंट ड्राइव जैसे पहले होती थी एक ज़माने में, वो भी नहीं होती कि उनको किसी तरह स्कूल में लाया जाए। तो मैं अपने मुअज़्ज़िज़ ऐवान से, तमाम मेंबरान से ये गुजारिश करूँगी कि इस पर तवज्जो दी जाए, तालीम के बारे में जो है वो उसके फ़रोग़ के बारे में आवाज़ उठाई जाए और जो कुछ भी मुमकिन है हमारे बजट में या उसमें उसको बढ़ाकर और उसको इस काबिल करें कि हम आज नहीं तो आज से 5 या 10 साल बाद एजुकेटेड नेशन कहलाएं। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी अब मैं फ्लोर देना चाहता हूँ सेनेटर कामरान माइकल साहब को। सेनेटर कामरान माइकल साहब मौजूद नहीं है जी। फॉर्मर सेनेटर सफदर अब्बासी साहब, सफदर अब्बासी साहब भी नहीं है। चलिए जी एम्बेसडर साहब से I now request Excellency Ambassador of Mauritius to express his views, please. Allow me, Excellency, to greet you all with a greeting of peace. Assalamu alaikum. Allow me, Excellency, to congratulate you and your team for celebrating such an important event in the life of your nation. You have reached the age of maturity, 50 years. Excellency, this age, usually we do not commit mistakes. No mistake is allowed at this stage. Excellency, institutions are very, very important in the life of the nation. They are the real watchdogs of the nation. When institutions function properly, rule of law is there, good governance is there, accountability is there. All these characteristics are to be safeguarded by such an important institution like the Senate of Pakistan. We in Mauritius, very small nation, Chota Desh, we have been able to build a real democratic state. We rank in the world 20th out of 200 nations. Democracy is not the be-all and all of everything. Democracy leads to freedom, freedom of expression, freedom of movement, freedom of worship. Excellency, I have been reading something very important, which I'll be sharing with you today. Recently, I have seen 70% of the world population lives under autocracies. Only 30% lives under democracies. So here, Pakistan has a very significant role to play in trying to establish
real democracy in the world. I will be ending here, Sir, Excellency, by congratulating Pakistan, the Islamic Republic of Pakistan, which is in fact trying to come out of the difficult situation that this country is undergoing these days. We, a small Mauritius, far from here, located in the middle of the Indian Ocean, building a small nation, working hard to establish peace in the world, we offer to the world a model of peaceful cohabitation. Mauritius, Excellency, is a plural society. My mother tongue is French. We have been able, through Parliament, we have a unicameral institution, one Parliament, and through our Parliament, we have successfully built a very cohesive society where people of different faiths, different cultures, different religion cohabit together, work together, prosper together. We build only bridges. We don't build walls. Thank you, Excellency. Thank you very much, Excellency. Excellency, you look like a senator today. Thank you. So I would request His Excellency, the Ambassador of Mauritius, to please come and receive a momentum from the Chairman, Senate. मैं जी गुजारिश करूँगा शफीक तरीन साहब से, सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा, सेनेटर रोज़ीना आलम खान से कि वो भी आके चेयरमैन से अपनी स्पेशल मोमेंटो हासिल करें। मैडम रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा। किनका मेडल रहता है जी? और कोई भी नहीं। जनाब सेनेटर रजा मोहम्मद रजा साहब, फॉर्मर सेनेटर। ये आपका नज़र करम मुझ पे पड़ा। सर मैं मशकूर हूँ आपका कि बड़े तारीख़ी तकरीब में और इंतहाई तारीख़ी लम्हात में आपने मुझे अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। वो किसी ने कहा कि अंदाज़ बयान गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जनाब चेयरमैन, अभी हम भी नहीं चाहते हैं कि शौक़ बोलें आप। हाँ जनाब चेयरमैन, मैं सबसे पहले उन तमाम सेनेटर्स साहिबान को जो 50 सालों के दौरान इस हाउस में मौजूद थे, उन्होंने
इस मुल्क के अक़वाम अवाम के लिए अपना अहम और तारीख़ी रोल अदा किया और ख़ास तौर पर पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी के उन अजीम रहनुमाओं और सेनेटर साहिबान का, मोहतरम अब्दुर्रहीम ख़ान मंदूखेल का, मोहतरम अकरम शाह ख़ान का और इस मुल्क के अक़वाम व अवाम के अजीम शहीद उस्मान ख़ान काकड़ का, उनको मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क के अक़वाम व अवाम के लिए इस फोरम पे इंतहाई तारीख़ी और अहम किरदार अदा किया। जनाब चेयरमैन, मैं परतुल्ला बाबर साहब का, सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब का, सेनेटर मुश्ताक साहब के, उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया, मैं उनके बेशतर बातों को तायद करते हुए मैं ये इजाफा करना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन कि इस मुल्क के क़याम के 75 साल हुए हैं और हम 50 साल की वो जो गोल्डन जुबली है वो मना रहे हैं। हम सब ने अपनी ज़हनों में तो ये फैसला किया होगा कि ये क्या वजह है कि हम 50 सालों का तो याद मना रहे हैं लेकिन 75 साल का जो बाकी अरसा है वो हम भूल रहे हैं। जनाब चेयरमैन, इस मुल्क पे आज तक इस्तिमारी बालादस्ती का बदतरीन निज़ाम मुसलत है और हम सबको इस तल्ख़ हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए कि ये जिन लम्हात में हम ये गोल्डन जुबली मना रहे हैं, हमारा मुल्क बदतरीन सियासी, माशी और सकाफती और तहज़ीबी और तमाम बुरानों का और बदतरीन बुरानों का शिकार है। इसका असल ज़िम्मेदार कौन है, कौन सी क़ुव्वत है? जनाब चेयरमैन, मेरे नज़दीक इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क के मुसल्लह अफ़वाज, इस मुल्क के जासूसी अदारे जिन्होंने इस मुल्क में आईन व कानून की हुक्मरानी का रास्ता रोका, जिन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती का रास्ता रोका, जिन्होंने इस मुल्क में महकूम अक़वाम को की आज़ादी व खुद मुख्तियारी का रास्ता रोका और इस मुल्क में अक़वाम की बराबरी का रास्ता रोका, ये असल ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 7 साल तक आइन बनने नहीं दिया, आइन साज असम्बली को तोड़ा, आईबी मार्शल आम मुसलत किया, या खान का मार्शल आम मुसलत किया और 23 साल के बाद जब पहला इंतखाब हुआ उसके नताइज से इनकार किया, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क दोलख्त हुआ। वो जिसको हम बंगाली कहते थे वो आज बांग्लादेश के मालिक हैं। जनाब चेयरमैन, हमने 26 साल के बाद इस मुल्क में आइन बनाया जिसमें इस मुल्क के अक़वाम अवाम के लिए बड़े महदूद इख्तियारात पहली बार हमने उसमें रखे थे, लेकिन इस आइन को 4 साल के बाद जनरल ज़िया-उल-हक ने अपने बूटों तले रोंदा और ये जो अमरीतों का सिलसिला है फिर उसमें मुशर्रफ का इजाफा हुआ। आज तक जनाब चेयरमैन, इस मुल्क में असल ताकत, असल इक़्तिदार हमारे मुसल्लह अफ़वाज के पास है और ये जो हम एक हाथ में एटम बम उठाए हैं वो दूसरे हाथ में कचकोल, यानी कितनी शर्म की बात है कि हमारे मुल्क का चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका गया और वहां की सदर से इस्तदा किया कि हमें 1.5 अरब डॉलर आप IMF से कह दें कि वो पाकिस्तान को दे दे। यानी इस मुल्क के हमारे अफवाज की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की इतनी ताकत है कि हर छावनी में 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिल सकते हैं सर। लेकिन ये जो हमारी तबाही और बर्बादी है, इस मुल्क पे बदतरीन सूरत हाल दहशत गर्दी की मुसलत है। ये पॉलिसियाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है। इन पॉलिसियों के नतीजे में सर हमारा हमसाया मुल्क जो हमारा तारीखी वतन है पश्तून अफगान मिलत का, वो दोज़ख बनाया गया है। आज उस मुल्क का मिली स्टेट भी नहीं है। पश्तूनख्वा वतन पे बदतरीन दहशत गर्दी की सूरत हाल मुसलत है सर। हमारे लाखों लोग हर बोला से लेकर चतराल तक यानी सड़कों पे हैं जो कहते हैं कि हमें अमन दिया जाए। पश्तूनख्वा वतन को आपने अमन से मारूम किया है। बदतरीन हमारी सर वसाइल का लूट मार जारी है। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम पे दहशत गर्दी की सूरत हाल इसलिए मुसलत की गई थी कि हमारे बेशकीमत वसाइल को लूटा जाए। पश्तूनख्वा वतन की भी, अफगानिस्तान की भी। आप हर रोज 10,000 टन से ज्यादा कोयला अफगानिस्तान से ला रहे हैं और माल गनीमत के तौर पे। सर
ऐसे हालात में हमारे सेनेट को आज के इस तकरीब में हमारा फैसला ये होना चाहिए था, तमाम सेनेटर्स का मुतालिबा ये होना चाहिए था कि इस ऐवान को कौमी असम्बली के बराबर इख्तियार दिए जाएं। इसके सेनेटर्स का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। पाकिस्तान के आईन में 4 महकमों के अलावा तमाम इख्तियारात कौमों को हवाले किए जाएं, लेकिन इन तमाम यानी मुतालिबात के बरक्स हम आज भी ये जुर्रत नहीं कर पा रहे हैं कि बरमला व शगाफ अल्फाज में ये कह सके कि पाकिस्तान की फौजों की साइज को कम किया जाए। उन पाकिस्तान के अफवाज एक कारोबारी फौज बन गए हैं सर, उनके कारोबार पे पाबंदी लगाया जाए। पाकिस्तान के अफवाज में कौमों को मसावी नुमाइंदगी दी जाए। साहब बहुत शुक्रिया सर। एक मुतालबा जो मैं करूंगा, हमारे मिली शहीद उस्मान खान काकड़ इस फोरम के इंतहाई अहम सेनेटर थे, उसने बड़ा तारीखी रोल अदा किया। हम इसके काबिल न हो सके पाकिस्तान का पार्लियामान कि उस्मान खान की इस वाशियाना और दर्दनाक शहादत की तहकीकात कराते। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालिबा किया है पाकिस्तान की हुकूमत से कि उस्मान शहीद की कत्ल की तहकीकात की जाए। जब अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालिबा है तो सेनेट की इस फोरम को और पाकिस्तान की हुकूमत को, देखो यहाँ PDM की और हुकूमत की इत्तेहादियों का वो जो भी पार्टियां शरीक है, ये सब उस्मान खान की तारीखी रोल को जानते हैं। इस ऐवान को मुतालिबा करना चाहिए कि उस्मान खान की तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदार को सख्त सजा दी जाए। तो शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ऑनरेबल सेनेटर जाम मेहताब हुसैन डहार साहब सर। मैंने कहा इससे पहले कि जाम साहब कहें इस तरफ देख ही नहीं रहे सर, कल से इंतजार में हैं, शुक्र है कि आपने देख लिया। मेरी बस सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जो सिटिंग सेनेटर्स हैं, मैं कहता हूँ वो बाद में भी बोल सकेंगे, जो भी आए हैं हमारे फॉर्मर सेनेटर्स उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दे दें। आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आपने और ये जो सजेशन था ये जनाब हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ ने दिया था, तो उसको मैं रद्द तो नहीं कर सकता, हाउस भी चलाना है बाद में। जी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे इस अहम गोल्डन जुबली के मौके पे मुझे बात करने का मौका फ़राहम किया। सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक अच्छा जो है इवेंट, और जिसमें सब जो है सेनेटर्स जो पहले के थे, जो अभी सिटिंग हैं, लेकिन पहले वाले भी तो हर वक्त जो है वो सेनेटर ही कहलाएंगे। सब सेनेटर्स को भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज हम सब मिल बैठ के जो भी चीज़ें हैं हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सेनेट की तारीख़ आपने पहले दिन ही बता दिया था कि ये मोरोज़ वजूद में 73 में आया। उसके कुछ उसके वजूद आने के कुछ ज़रूर कोई मकासद थे, क्या थे। इसके लिए हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर 1947 से लेकर 70 तक जो भी खिलवाड़ जो कुछ होता रहा, उसके नतीजे में मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में इतना उबाल पैदा हुआ कि ये एक बम की शक्ल अख्तियार कर गया था। ये मैं खराज तहसीन पेश करूँगा 73 में जो भी हमारे थे, और विजनरी लीडर हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने आग पे पानी डाल के सेनेट बना के आग पे पानी डाला। और सारा काम जो है सेनेट है ही इसीलिए सर, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि हमारे यहाँ सेनेट का जो काम है, हम मुख्तलिफ सूबों से ये एक इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन है, तो ये अपने सूबों में बैठते हैं, उनके जो हालात हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, वो यहाँ पे डिस्कस होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हम 2/3 टाइम हम ज़ाया करते हैं इस ऐवान का, कि हम सारा कुछ जो है पॉइंट स्कोरिंग में लगा देते हैं, हम ये अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं। अगर ये हमें टाइम जो है इन चीज़ों पे लगाया जाए कि सूबों के जो हकूक़ हैं, सूबों के जो मसाइल हैं, अगर हम इस हाउस में बैठ के डिस्कस करें और कानून साजी करें, मैं कहता हूँ कि ये कभी भी
ये आग के शोले किसी सूबे में नहीं भड़केंगे। यही सेनेट का काम है कि ये आग पे पानी का काम करे। लेकिन अफसोस से यहाँ पे सारा कुछ जो है हम टाइम बर्बाद करके और पॉइंट स्कोरिंग पे खर्च करते हैं। दूसरी बात सर, मेरी रिक्वेस्ट होगी ख़ास कि सेनेट के जितनी भी क्रॉस्पेंडेंस है या जो नोटिफिकेशन निकलता है या जो डेली का बिजनेस है, उसमें मेरी गुजारिश होगी कि सेनेट के साथ हाउस ऑफ फेडरेशन लिखा जाए कि हमें हर वक्त ये एहसास हो कि हमें इस मुल्क को सोचना है, हम अपने सूबों के बारे में भी सोचना है। ये एक मेरी तजवीज़ है, इसको बड़ी अहम तजवीज़ है, इस पे आज से ही अमल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बुलाएं सेनेटर जाम मेहताब साहब, काइंडली आप तशरीफ़ लाएं, चेयरमैन साहब से अपना मोमेंटो हासिल करें। मीनवाइल मैं अभी जब गया था तो जबूती के स्पीकर ने आप सबको मुबारकबाद दी, पूरे पाकिस्तानी कौम को सेनेट की गोल्डन जुबली पे। वो कह रहा था मैं आना चाहता था लेकिन इसलिए नहीं आ सका क्योंकि उनके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो कह रहा था फिर मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँगा। सेनेटर समीना मुमताज साहब। Thank you, Mr. Chairman. Assalamu alaikum, everyone, honorable members and guests. So thank you for the opportunity. I feel honored to be a part of this today. On this occasion, sir, I would like to remind ourselves the benefits of the House of Federation, which has conferred at this Federal Republic to be known as Islamic Republic of Pakistan, as referred in Article 1 of the Constitution, Islamic Republic of Pakistan, 1973. Although different powers are being exercised by an upper house and other federal or unitary forms of government, such as in Italy, Switzerland, and the US, approval of the upper house is required for appointment of the government ministers. For example, in Japan, the upper house is involved in election of the prime minister. Similarly, US Constitution provides that the president may nominate members of the Supreme Court, but the appointment only occurs with the advice and consent of the Senate. Sir, but when we talk about the role of Senate in our country's political context, regardless of the fact that the Constitution of Pakistan does not assign any extraordinary or unique role to the Senate of Pakistan, we find that the Senate has a very important role, and it is much more indigenous and in our constitutional paradigm of national harmony and unity among its federating units under a federal republic. Sir, I'd like to be very precise and submit a few proposals. It's quite unfortunate that most of the times that we use the Supreme Form in order to resolve or highlight our political agendas rather than talking upon matters causing deprivation among the provinces. In this regard, I would propose that the Secretariat must be directed to make a record of each session of the House in a qualitative manner rather than the quantitative manner. We should come to know what type of topics were discussed in each session, for how many times session was prorogued due to boycotts or arguments or how grievances of the provinces were resolved, etc. Earlier, I had also forwarded my written request to the Honorable Chairman in this regard. Sir, secondly, apart from making a list of or reports of the House work, resolutions, motions, questions, legislations, we need to talk about present status of implementation upon all these initiatives taken in the past in order to protect the rights of provinces. We always take initiatives, but we never take up the follow-up seriously of the implementations. Sir, one such initiative to ensure greater provincial autonomy is the historic 18th Amendment. Unfortunately, even after 12 years and 3 months of this passage, we find its poor implementation. For example, the amendment
to Clause 1 of Article 161 ensures entitlement of the provinces to revenues generated from natural gas and oil, but this is not happening in Balochistan. This province used to supply gas to 46% of the country, sir. But today, the reserves have shrunk to 15%. 60% districts of Balochistan are deprived of the gas. The non-payment of gas royalty of Balochistan is still unresolved. Sir, we need to form an implementation committee on the 18th Amendment. Similarly, Awaaz-e-Hukuk Balochistan package was launched in 2011. Where is its implementation, sir? Sir, in 2021, a Senate implementation committee was formed in this regard, but we could not see any substantial action taken in this regard. Sir, Mr. Chairman, ensuring implementation upon such reforms is the core responsibility of the Senate. Therefore, such reforms should become a part of the legislation so that the government may have mandated to implement these reforms. Making laws for protecting the rights of provinces should be a part of the Senate's mandate. Last but not least, it's my humble proposal to start demonstrating unity and solidarity on the matters of the national and provincial interests at this forum. Since Pakistan is passing through hard times and our nation is already exposed to intolerance, extremism, and many other vices, demonstrating solidarity and peace is the more core responsibility of this House. Members, let us be united, leave political conflicts for the common good of our nation, sir. Thank you once again. Thank you, everyone. Thank you very much. Senator Samina Mumtaz, would you please come over and receive your momentum from the Honorable Chairman. Honorable Moroccan Ambassador. Excellency Mohammed Sajid Sanjarani, Chairman of the Senate, sitting and former members of the prestigious institution. I don't want to, my dear colleagues, ambassadors and high commissioners, I don't want to miss this moment to convey to you the heartfelt felicitations of Naam Yara, the chairman of the upper house of the Kingdom of Morocco, and also the members on this prestigious occasion, the celebration of the Jubilee of the Senate of the Islamic Republic of Pakistan. Your prestigious institution, since its foundation in 1973 until now, plays a key role in the expansion of democracy and the rule of law towards the development and progress of your great nation. In this spirit, I hope and I'm looking forward to the enhancement of the bilateral relations between the esteemed institution and its counterpart of the Kingdom of Morocco to share the experiences in this field and other areas in order to promote harmony and cohesion for the benefit and realization of the hope of the people of the two brotherly countries. We all understand that the whole globe is going through many challenges. Food security, water scarcity, global warming, and many other
issues that we have to share our experiences, to be hand in hand, to develop whatever we can to go forward. Last but not least, as always, I can only mention that the Islamic Republic of Pakistan is deeply rooted in the hearts of the people of the Kingdom of Morocco, and Senator Shahid Mujahid Hussein can testify on this. While he was visiting Morocco few years ago, and many others, Pakistani, at the starting in the immigration points and while walking in the kingdom, in the streets of the Kingdom of Morocco, when they introduced themselves as Pakistani, they are received like home. The reason why is because graciously in 1952, the government of Pakistan issued a diplomatic passport to one of our national leaders, Ahmed Balafrish, to defend the cause of the independence of the Kingdom of Morocco at the United Nations from the seat of Pakistan. That's why this is an unforgettable gesture from the government of Pakistan, and why the Pakistan and the people of Pakistan, like whenever they are in the Kingdom of Morocco, they feel themselves home. Thank you so much in inviting us for this prestigious celebration, hoping for more development and progress and the progress of the Islamic Republic of Pakistan. Thank you. Thank you, Excellency. Excellency, Ambassador of Morocco, you are requested to receive your momentum from the Honorable Chairman, Senate. ऑनरेबल सेनेटर केशुभाई, थर को नहीं भूलना चाहिए ना जी। थैंक यू सर, आपने याद किया था। सबसे पहले तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाने पर चेयरमैन साहब आपकी और आपकी पूरी टीम के हम शुक्रगुजार हैं। आज सेनेट की गोल्डन जुबली के मौके पे मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ, तमाम मेंबर्स को और हमारी जो गेस्ट हैं और पूरे पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देती हूँ। और इस पे मैं अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करती हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान को एक अजीम आलीशान आइन दिया, और उस आइन के तहत आज हम इस हाउस के नीचे बैठे हैं। चेयरमैन साहब, सेनेट ने मुझे मेरी पहचान दी है और मुझे मौका दिया है मुख्तलिफ आइन कानून साजी में अपने मौक़िफ़ रखने का और उसमें काम करने का। और मैं इस मौके पे अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब और आज को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया और अपनी कम्युनिटी को, अपने एरिया को रिप्रेजेंट करने का यहाँ मुझे मौका दिया, और मैं इस हाउस में आज मौजूद हूँ। और मुझे ये मौका, थैंक यू। और चेयरमैन साहब, मेरे लिए बड़ी बात यह थी कि मैं अपने टेन्योर में 2 बार सेनेट में चेयर कर चुकी हूँ। पहले वुमेन डे स्पेशल, जी पहला वुमेन डे स्पेशल, और सेकंड बार मैंने कश्मीर डे, जो मेरे लिए दोनों अहम मौका था। थैंक यू।
اور میں اپنے دوسری بات کہ میں آخر میں اپنے قابل احترام سینیٹر رضا ربانی صاحب کی کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، جنہوں نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار صوبوں کو 18ویں ترمیم کی شکل میں صوبہ خود مختاری دی، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر جمہوری نظام کو مضبوط کریں اور اس پہ کام کریں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ سینیٹر کیشو بھائی. جی سینیٹر کیشو بھائی تشریف لائیں اپنا مومنٹم حاصل کرنے کے لیے چیئرمین سے. Thank you everyone. The committee of the whole is now adjourned. We'll meet by 2:40 p.m. Thank you. The honorable guests are requested to proceed for lunch at the Senate banquet, and the Senate ushers will escort you to there. Thank you.